السلام علیکم اور آپ سب لوگوں کو خوش آمدید میرے چینل وائس آف عتیق پر۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ چینل میں نے مختلف ٹاپکس پر بات کرنے اور شاعری کی غرض سے بنایا تھا۔ ابھی کل ہی بڑی عید یعنی عید قربان گزری ہے، تو کچھ واقعات اور کچھ چیزیں میری نظروں سے گزری تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں اور اپنی رائے کا اظہار کیا جائے۔ خیر، عید تو گزر چکی، اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قربانی کے اصل مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسی قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسی قربانی جس میں اخلاص شامل ہو اور نیت صرف قربانی کی ہو، اور غریب لوگوں کو اس وقت میں یاد رکھا جائے۔ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ قربانی بادی و نظر میں اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید قریب آتی ہے، ہم ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کہ اگر کسی نے 20,000 کا جانور لیا ہے تو اس سے بڑھ کر 40,000 کا جانور لاتے ہیں۔ یہ کیسی قربانی ہے کہ جو ہم دوسروں کو نیچا دکھا کر کرتے ہیں؟ اور ابھی اس وقت ہم جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس وقت ہم 50-60 ہزار کا جانور تو لے آتے ہیں لیکن کسی غریب کو 1 روپیہ دینا گوارا نہیں کرتے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر گلی میں 10-12 گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک گھر 20,000 کا جانور لے کے آئے گا تو ہم اس سے بڑھ کر جانور لائیں گے، جبکہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے ساتھ والے گھروں میں یا پچھلی گلی میں لوگ بھوکے سو رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تو نیت دیکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے 50,000 کا جانور کیا ہے اور کس نے 1 لاکھ کا۔ لیکن ان حالات میں اگر 20,000 کا بھی جانور لے لیا جائے اور باقی پیسوں کا ان غریب گھروں میں راشن ڈلوا دیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہم لوگوں کی قربانی قبول کرے گا۔ پس اصل قربانی کی روح تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ ایک دن کا گوشت کھا کر باقی دن کیسے گزارا کرے گا؟ تو ایسے لمحے میں اصل قربانی کا حق ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے قربانی کریں۔ اس مشکل وقت میں اپنی عید کو اس طرح سے قربانی کی عید بنایا جائے کہ اللہ بھی خوش ہو اور اس کی مخلوق بھی۔ بس یہی قربانی کا اصل مفہوم ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھا کر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قربانی کے اصل مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ نگہبان۔